میرے عزیزو، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر پاشکا کے اس موسم میں چوتھے اتوار کی عبادت میں شریک ہیں۔ اور پاشکا کے موسم میں جو چوتھا اتوار ہے اسے اچھے چرواہے کا اتوار بھی کہا جاتا ہے اور پھر بلاہٹ کا اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا چرواہا خداوند یسوع مسیح اور پاک ماں کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اچھے چرواہے پر دھیان و بیان کرتے ہوئے بلاہٹ کے لیے دعا کریں کہ قادر مطلق خدا ہمارے اپنے زمانے میں، آج کے دور میں، ہمارے اپنے خاندانوں سے، ہماری اپنی کلیسیا سے ہمیں اچھے چرواہے مہیا کرے۔ اچھے چرواہے کا یہ جو کنسپٹ ہے یا چرواہے کا یہ جو ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، یہ سب سے پہلے اگر ہم خدا کے کلام پر ایک سرسری سی نظر ماریں گے کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ چرواہے کا جو کنسپٹ ہے، یہ جو تصویر ہے، نظریہ ہے، یہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، اکثر جب ہم خود مشکل میں ہیں یا ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں، بہت سارے خاندانوں میں آپ چھوٹے بچوں کے پاس جائیں اور ان کو پہلا زبور جو والدین سکھاتے ہیں، اسی زبور کے بیچ میں ہی خدا کو چرواہا کہہ کر، چوپان کہہ کر پکارا گیا۔ زبور 23، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر داؤد بادشاہ اسی زبور کے بیچ میں آگے اور بھی بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر میں اندھیرے کی وادی میں سے گزروں، میں دکھوں کا سامنا کروں، تکلیفوں کا سامنا کروں، دشمنوں کا سامنا کروں، مجھے کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ خداوند ایک اچھے چرواہے کی طرح میرے ساتھ ہے۔ وہ میری حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ یہ چرواہے کا کنسپٹ خدا کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ یہی جو چرواہے کا کنسپٹ ہے یہ بادشاہوں کے لیے بھی استعمال ہوا، کیونکہ خدا نے اگر انہیں بادشاہ ہونے کے لیے چنا یا مسا کیا گیا انہیں، تو اسی لیے چنا گیا اور مسا کیا گیا کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم کی نگہبانی کر سکے، انہیں مہیا کر سکے، حفاظت کر سکے۔ پھر نبیوں کے لیے بھی، پھر کاہنوں کے لیے بھی یہ جو کنسپٹ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ استعمال ہوتا۔ خدا کی ذات پاک ہے، خدا کے بارے میں اگر چرواہے کا یہ نظریہ استعمال کیا گیا تو خدا کی ذات واقع ہی ویسا ہی کرتی ہے جیسا اچھے چرواہے کو ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جب انسان پر بات آئی تو انسان ایک اچھے چرواہے کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکام رہے۔ بادشاہ بھی ناکام، آپ دیکھیں بادشاہ گناہوں میں گرے، اپنے لالچ میں پڑ گئے، کاہن بھی ناکام ہوئے، اور بہت سارے ایسے لوگ جنہیں لوگوں کو سنبھالنے یا ان کی ہدایت کرنے کے لیے چنا گیا، وہ بھی ناکام ہوئے۔ اور جب یہ لوگ ناکام ہوئے ہیں تو خدا غصہ کرتا ہے۔ ارمیا نبی کی کتاب میں بڑے سخت الفاظ میں خدا کہتا ہے، ان پر افسوس جو میرے گلے کی بھیڑوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ اور یہ گلہ یہ بنی اسرائیلی قوم ہے۔ خدا کہتا ہے وہ جنہوں نے انہیں پراگندہ کیا ہے، وہ جو انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان پر افسوس۔ اور پھر اشعیاء نبی کے ذریعے سے، حزقیال نبی کے ذریعے سے خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں خود اپنے لوگوں کی خبر گیری کروں گا، میں انہیں پھر سے اکٹھا کروں گا جہاں پر وہ پراگندہ ہیں، اور میں ایک اچھا چرواہا انہیں مہیا کروں گا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کلام یہ جو اچھے چرواہے کے مہیا کرنے کی بات ہے، یہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح میں اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ خدا یسوع مسیح مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں
خود فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اور پھر اچھے چرواہے کی جو خوبیاں ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، خدا یسوع مسیح نے ان ذمہ داریوں کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا بھی ہے. کلام میں جو اچھے چرواہے کی ذمہ داریاں ہیں یا خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ وہ دنیاوی طور پر صرف نہیں بلکہ روحانی طور پر اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. اور خدا یسوع مسیح صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ہماری روحوں کی نگہبانی کرتا ہے اور ہمیں گناہ سے آزاد اور رہا کرتا ہے. پھر اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں اپنی بھیڑوں کو نام با نام جانتا ہوں. اور ایک ہی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں زکئی کہاں پر یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. یسوع رک کر اس کا نام لے کر پکار کر اسے کہتے ہیں نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے. پھر اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دے دیتا ہے. اور خدا یسوع مسیح میں یہ دونوں خوبیاں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. مقدس پترس رسول کا پہلا خط کہ اس کا 5واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، شیطان کے بارے میں وہ جو بھیڑوں کا دشمن ہے وہ شیطان گرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے. بس اپنی ساری فکر اپنے چرواہے اپنے خداوند یسوع مسیح پر ڈال دو جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. اور جان دینے کی بات ہم نے عید پاشکا منائی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، کیسے اسے دکھ دیے گئے، کیسے اسے مصلوب کیا گیا. اگر وہ چاہتا تو کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. فرشتوں کی فوجیں اس کی مدد کے لیے آ سکتی تھی، لیکن وہ ایسے برے کی مانند جسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے وہ اپنے آپ کو خاموشی سے پیش کرتا فدیہ دینے کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لیے کہ خدا قادر مطلق باپ فردوس کے دروازے ہمارے لیے کھولے. اچھا چرواہا حفاظت کرتا ہے، اچھا چرواہا اپنی جان دیتا ہے، اور اچھا چرواہا دیکھیں ہمارے لیے فتح بھی حاصل کرتا ہے. خدا یسوع المسیح نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے جان صلیب پر اس نے دی، بلکہ وہ موت پر، قبر پر، شیطان پر فتح پا کر ہمیں بھی فتح بخشتا ہے اور اپنے جلال میں شریک کرتا ہے. مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ وہ جو جنہوں نے یسوع کے نام میں بپتسمہ لیا ہے وہ یسوع کے مرنے میں شریک ہوئے ہیں اور اس کے جلال میں بھی شریک کیے جائیں گے. اچھے چرواہے پر دھیان و گیان کے بعد جو اگلی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا اتوار بلاہٹ کا بھی اتوار ہے. اچھا چرواہا کیسا ہونا چاہیے ہم یسوع مسیح میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح زمین پر انسانوں کے درمیان چلا پھرا، یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے. آج کے دور میں اگر خدا کے ڈلنے کو آج کے دور میں چرواہے کی ضرورت ہے تو وہ چرواہے کہاں سے آئیں گے، یا کہاں سے وہ چرواہے مہیا کیے جائیں جو خدا کے لوگوں کی حفاظت کرے، جو خدا کے لوگوں کی نگہبانی کرے اور انہیں روحانی سفر کے لیے کہ وہ آسمانی یروشلم تک پہنچ سکے وہ انہیں روحانی غذا سے سیر کرے. یہ چرواہے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے اپنے ہی خاندانوں سے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے ہی خاندانوں سے، ہمارے اپنے ہی بیٹوں یا بیٹیوں میں سے یہ اچھے چرواہے
ہم نے خدا کے گلے کی حفاظت کے لیے مہیا کرنے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ نوجوان نسل کو دیکھیں تو نوجوان نسل کا خدا کی طرف کم اور دنیا کی طرف زیادہ دل لگا ہوا ہے. آج کی نوجوان نسل خدا کے ساتھ کم اور اپنے فون کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے. تو کیسے ایک نوجوان جو ایسی زندگی جی رہا ہے جو دنیا کے لالچ میں ہے, دنیا کی فکر میں ہے, دنیا کی کشش کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کیسے وہ اپنا آپ خدا کو دے سکتا؟ یہ بڑا مشکل ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر جو ایک اور پریشانی کی بات ہے کہ نوجوان تو دنیا کی طرف لگا ہوا ہے, ان کے بڑے, ان کے بزرگ جنہوں نے بلاہٹ کے لیے دعا کرنی ہے, وہ بھی اپنے اس کام کو, اس مشن کو بھولے ہوئے ہیں. کوئی بھی اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتا, کوئی بھی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا کہ خدا میرے بیٹے کو چنے, خدا میری بیٹی کو چنے, خدا اسے بلاہٹ بخشے تاکہ وہ اپنا آپ خدا کو سونپے اور خدا کے لوگوں کی خدمت کرے. بلاہٹ جب کسی نوجوان بیٹے یا بیٹی کو ملتی ہے تو مت سوچے کہ خدا ڈائریکٹلی آ کر اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. خدا انڈائریکٹلی دوسروں کے ذریعے سے ان کے ساتھ کلام کرتا ہے اور انہیں بلاتا ہے. میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں تو میری بلاہٹ کے بیچ میں میری ماں کا بہت بڑا کردار ہے. میں گزرے سالوں میں آپ کے ساتھ جو اپنی بلاہٹ کی کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. مختصراً آپ کو پھر سے بات اسی پر ہم کریں گے. جب میں 7ویں 8ویں کلاس میں تھا میری ماں کی وفات ہوئی اور اس کے بعد مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تو کاہن بننے کے لیے جا. اس نے بھی مجھے کبھی اس طرح ڈائریکٹلی نہیں کہا تھا کہ نہیں میں نے تجھے جنم اسی لیے دیا کہ تو کاہن بن کر, فادر بن کر خدمت کرے گا. اس کے وفات پانے کے بعد, میٹرک کے بعد جب خدا نے مجھے پکڑا, میں سیمنری چلا گیا, تربیت کے سالوں میں جب گزرنے لگا تب مجھے سمجھ آئی میری زندگی کے ساتھ ہوا کیا ہے. میں اپنی ماں کے پیٹ کے, اس کے بدن میں تھا, اس کے پیٹ میں تھا, تب سے شاید اس نے یہ سوچا ہوا تھا اگر بیٹا ہوا تو خدا کا. آپ اندازہ کریں اس کا ارادہ. جب میں اس کے بدن میں تھا اس نے کہا تھا یہ خدا کو میں نے دے دیا. اس نے خدا کو دیا اور خدا نے اس کے بدن ہی سے مجھے لے گئے. پھر دوسرا بڑا کردار اس کا, اور یہ کہاں سے بلاہٹ آئی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ نارووال سے آگے جائیں تو وہاں پر آپ کو بہت سارے گاؤں ہیں, زیادہ گاؤں اس سائٹ پر ہے, اور ہر گاؤں میں گرجا نہیں ہے. ہر گاؤں میں ہر اتوار کو جیسے آپ کو پاک ماس ملتی ہے وہاں پر پاک ماس نہیں ہوتی. وہاں پر تو شاید کاہن سال میں ایک بار جب وہ دورے کے لیے جائیں گے تب, یا 2 بار دورے کے لیے جائیں گے تو لوگوں کو ملیں گے اور وہاں پر دعا کریں گے. اور اگر لوگوں نے پاک ماس کرنی ہے, عبادت کے لیے جانا ہے, وہ ٹرالیوں پر, ٹانگوں پر بیٹھ کر شہر میں دعا کے لیے جاتے تھے, عیدیں منانے کے لیے شہروں میں جاتے تھے. تو ایک ایسا گھرانہ جو ہر اتوار چرچ بھی نہیں آ سکتا تھا, اس گھرانے میں سے بلاہٹ. جب میرے والدین وہاں سے واکنڈ میں شفٹ ہوئے تو میری ماں جانتی تھی کہ اگر یہ پڑھے گا نہیں تو یہ کبھی کاہن نہیں بن سکے گا, اور اس نے محنت کی مجھے پڑھانے کے لیے, ارادہ تھا اس کا, اور پھر دعا تھی اس کی.
وہ مجھے صرف پڑھانے کے لیے محنت کرتی رہی، اور اسی محنت میں ایک دن جاتے ہوئے روڈ پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی وفات ہوئی۔ وہ تو چلی گئی، کہے بغیر ہی مجھے چلی گئی، لیکن خدا جانتا تھا اس کی دعاؤں کو، اور شاید اوپر وہ بھی خدا کی بادشاہی میں خدا سے یہی کہتی ہوگی اس کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں، اور خدا نے ایسا پکڑا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کیسے میری زندگی کا رخ موڑا، اور میں سیمنری میں کاہن بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش میں نے کر دیا۔ تو میری بلاہٹ میری ماں کی وجہ سے، خدا نے مجھے چنا اس کی وجہ سے، میں جو آج یہاں پر کھڑا ہوں یہ اس کا ہدیہ ہے، یہ اس کا نذرانہ ہے۔ جب ہم کاہن بنتے ہیں پھر آگے اور ریالائزیشن ہوتی ہے کہ خدا نے مجھے جو بلاہٹ بخشی اس بلاہٹ کو پہچاننا اور پھر اس بلاہٹ کو اپنا بنا کے اس میں زندگی گزارنا۔ آج کے والدین کتنے آپ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے جو یہ دعا کرتے ہوں کہ خدا آپ کے بیٹے کو چنے؟ کتنے آپ کے بیچ میں کتنی والدین یا مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ سوچ کر پڑھا رہی ہیں کہ بڑا ہوگا خدا اسے چنے، اگر خدا اسے بلاتا ہے تو ہم خوشی سے کہیں گے کہ تو خدا کے لیے چاہ۔ کتنے آپ کے بیچ میں نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ ایک خاندان کے بیچ میں ماں اور باپ کو بھی چرواہے کا رتبہ بخشا گیا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے تو کلام یہاں پر کیا ہوگا؟ کیا خدا کہے گا میں بڑا خوش ہوں تم سے؟ خدا کہے گا تم پر افسوس، دعا تک نہیں کی کہ ہمیں اچھے چرواہے ملے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہانت جو ہے یہ اتنی خاص نہیں ہے؟ اگر بڑے دعا نہیں کرتے اور نوجوان جانا نہیں چاہتے تو وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہانت، ایک کاہن ہونا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ سینٹ ٹریزا سے اس نے ایک بار دعا کی خدا سے کہ اے خدا اپنے کاہنوں کی کمزوریاں مجھ پر ظاہر کر تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ تو خدا نے اس سے کہا کہ میں خدا ہم کلام ہوا اس کے ساتھ، اپنی مقدسہ کے ساتھ۔ خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے بتاؤں گا لیکن یہ یاد رکھنا جب کوئی میرے کاہن کو چھوتا ہے تو مجھے چھوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ سمجھ رہے کہانت کا رتبہ کیا ہے؟ جو نوجوان بیٹے بیٹھے ہوئے یہاں پر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہانت کی طاقت یہ ہے کہ آپ ایک زندگی کو جسے چرچ میں لایا جا رہا ہے جو مانوسی گناہ میں ہے اور مانوسی گناہ میں وہ روح دوزخ میں جاتی ہے، آپ اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دے کر آپ اسے دوزخ کی قید سے آزاد کر لیتے ہیں۔ کہانت وہ رتبہ ہے جہاں پر آپ اگر کسی کا اعتراف سن کر کہتے ہیں میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک عام سی روٹی اور انگور کے رس کو آپ پکڑ کر کہتے ہیں لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، لو پیو یہ میرا خون ہے، وہ یسوع کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی دنیا کا بادشاہ، دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی کیا یہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کاہن کو رتبہ بخشا گیا، کاہن تو دنیاوی طور پر تو دنیا میں بڑے ہیروز ہوں گے جنہوں نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن جو دنیاوی طور پر آپ کچھ بھی اچیو کر لیں، کچھ بھی حاصل کر لیں، آپ 70 برے یا 80 پھر بھی فنا،
وہ حاصل کریں جو اس دنیا کے بعد بھی قائم رہتا ہے، جو اس دنیا کے بعد بھی۔ میں آج آپ سبوں کو دعوت دیتا ہوں، اور خدا کے ساتھ آپ بھی خدا کے گھر میں ہیں، دل کی سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ وعدہ کر کے جائیں کہ میں آج سے بلاہٹ کے لیے دعا کروں گا، اپنے خاندان سے، اپنی کلیسیا سے، یہاں اٹک سے آپ بلاہٹ کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو چنے، خدا بلائے، اور ہمیں اس کلیسیا کو ہمارے اپنے گھرانوں سے، اٹک سے اچھے چرواہے مہیا۔ خدا آپ سبوں کو برکت بخشے، نوجوان نسل کو برکت بخشے کہ وہ دنیا کی فکر و دنیا کے شور میں سے نکل کر خدا کی آواز کو سنیں۔ خدا بلاتا ہے، یہ یاد رکھیں، خدا ہر لمحہ آپ کو بلاتا ہے، اور والدین کے لیے خدا انہیں برکت بخشے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، خدا انہیں چنے، بلائے خدا۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، اگر آپ ایسا ہدیہ، ایسا نذرانہ جو بہت ساری زندگیوں اور روحوں کو بچا سکتا ہے، وہ خدا کے حضور پیش کرے، اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو نہیں سکتا، اور کچھ بھی ہو سکتا۔ خدا ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے، آمین۔